آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکتا ہے. اپنی عقل کو وہ استعمال کرے اور جو صحیح بات ہو اس کو اختیار کرے. کسی لیڈر کی، کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی نہ آنکھ بند کر کے پیروی نہیں کرنی، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو. آنکھ بند کر کے پیروی تو صرف اللہ کے رسول کی ہے. اور جو لوگ ہیں ان کو ہم اللہ اس کے رسول کے روشنی میں اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے. ان کا یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ بھائی ان لوگوں نے گمراہ کر دیا. اور بھی جگہ جگہ آیا ہے. تو اس کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب. ہاں چلیے ترجمہ کیجیے. اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے ہاں اور ان ان کو پر دوہرا لعنت کر، عذاب دیتے ہیں جی. اور اور ان پر بڑی بڑی لعنت کر۔ بڑی لعنت کر، سخت لعنت کر. سخت یعنی گویا بھاری انہوں نے لعنت۔ بہکایا ہے ہم کو، ان کی وجہ سے ہم بھٹکے ہیں. تو انہیں دونی سزا دے. مثنیٰ آیا ہے ضعفین، ہے نا؟ ضعفین مثنیٰ تکسیر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں بار بار، دو بار بولے بار بار، مطلب نہیں ہوتا دو بار گن کر، یعنی بہت. قرآن میں ہے سورہ ملک میں ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر کرتین، کرتین مثنیٰ آیا ہے. تو یہ نہیں کہ دو بار دیکھو، بار بار نگاہ کو دوڑاؤ اور دیکھو کہ ان آسمانوں میں کہیں کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی خلل، اس طرح کی کوئی چیز تمہیں نظر آتی ہے. تو ضعفین میں لذا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت عذاب دے، بہت دے عذاب. ولعنہم لعنا کبیرہ، اور مطلب یہ ہے کہ لعنت کا شکار ہم بھی ہیں. ان کو گویا ہم سے بڑی لعنت میں مبتلا کر. یعنی اس دنیا کے اندر آدمی جو جو لوگ ہوتے ہیں غلط باتوں میں ایک دوسرے کا جی جان سے ساتھ دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بہت گہری دوستی ہے نا. لیڈر لوگ لوگوں کے پیچھے یہ پیروں جو ہے نا آنکھ بند کر کے چلتے ہیں، جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، نعرے لگاتے، نعرے کرتے ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت گہری دوستی ہے. لیکن کل قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ یہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف لعنت بھیجیں گے اور چاہیں گے کہ ان کو اچھی طرح سے سزا ملے. ساری دوستی ختم ہو جائے گی. یہ جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہے. وہ لوگ جن کی دوستی حق کی خاطر اور ایمان کی خاطر ہوئی ہے اخلاص کے ساتھ، ان کی دوستی برقرار رہے گی. باقی وہ ساری دوستیاں، وہ سارے تعلقات جو باطل کی بنیاد پر ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی حسرت کا اظہار کیا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اب تو یہ حسرت پوری ہونے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد سے گویا کہ اپنے غصے کا اظہار کیا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہمارے بڑے لوگ رہے ہیں. دیکھیے سورہ آراف آیت نمبر 38 میں بھی اس طرح کا ذکر آیا ہے. اور وہاں
یہ بات کہی گئی ہے، یعنی یہ عوام کی طرف سے اس بات کا گویا کہ مطالبہ کیا گیا ہے جہنم میں کہ ان لوگوں کو عذاب جو ہے دونا ہو۔ جب سب لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، پیرو بھی اور لیڈر بھی، یہ پیچھے رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو تو انہیں بہت بڑھا کر عذاب دے جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوگا کہ لکل ضیف، ہر ایک کے لیے یہاں مضاعف عذاب ہے، بڑھا ہوا عذاب ہے، لیڈروں کے لیے بھی، پیریوں کے لیے بھی۔ یعنی یہ کہہ کر کوئی بری نہیں ہو سکتا کہ فلاں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ آنکھ اللہ نے نہیں دی تھی تمہیں؟ آنکھ اللہ نے دی تھی، آنکھ کیوں بند کی؟ تو ہر ایک کو گویا کہ دنیا میں لیڈروں نے بھی اپنی آنکھ کا اور اپنے کان کا اور دل کا غلط استعمال کیا، تم نے بھی غلط استعمال کیا، سب کو عذاب جو ہے بہت بڑھ چڑھ کے ملے گا۔ اس مفہوم کی آیت سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، آگے سورہ سبا میں بھی آ رہی ہے نا؟ تو ایک تو اس لیے بتانا یہ ہے کہ آج جن لوگوں کی دوستی کے پیچھے پڑ کے تم گویا حق اور باطل میں تمیز نہیں کر رہے ہو، باطل کا ساتھ دے رہے ہو، کل حال یہ ہوگا کہ ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ ہاں؟ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ابھی سے گویا صحیح روش اختیار کرو۔ جی چلیے۔ جی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، تو اللہ نے اسے بری ثابت کیا، جی اور وہ اللہ کے نزدیک عزت والا تھا۔ جی عزت والا تھا، جاہ و مرتبہ والا تھا۔ اب دیکھیے بات کہاں سے چل رہی تھی؟ اوپر قیامت کے تذکرے سے پہلے منافقین کا ذکر چل رہا تھا نا، درمیان میں قیامت کی یاد دہانی کر دی گئی، قیامت کی تنبیہ کے بعد، یاد دلانے کے بعد پھر سلسلہ کلام پیچھے سے جڑ گیا۔ رب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ درمیان میں لوگوں کو کہ سب وجہ کیا ہے، آخرت پر پختہ یقین نہیں ہے، تو آخرت کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اب کلام جو ہے، گفتگو پیچھے سے جڑ گئی۔ یا ایھا الذین آمنو، موقع کے لحاظ سے کبھی مخلص مومنین ہوتے ہیں، کبھی صاف صاف منافقین ہوتے ہیں، کبھی ملے جلے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی خطاب عام ہے لیکن رخ اس کا منافقین کی طرف ہے۔ خطاب عام ہے لیکن اس کا رخ منافقین کی طرف ہے۔ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایمان کے مدعی ہو، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، اذیت پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے موسیٰ کو بری ثابت کر دیا۔ میں ترجمہ جو کر رہا ہوں، بری ثابت کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بری تو تھے ہی پہلے سے، ان کی برات ظاہر کر دی ہے نا، ان کی برات ظاہر کر دی۔
لوگوں کے سامنے آ گئی کھل کر. اور وہ اللہ کے نزدیک کیا تھے؟ بہت ہی وجیح تھے. ہے نا؟ وجیح، بہت قدر، منزلت اور رتبہ والے تھے. وجوہ سے صفت کا صیغہ وجیح ہے، جس کے معنی رتبے والا، منزلت والا ہونا. اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی کا لفظ جاہ. جاہ و منزلت، جاہ کا لفظ وجہ سے بدلا ہوا ہے. منزلت، مقام. تو بہت ہی گویا وہ عزت والے تھے اللہ کے نزدیک. ان کا مقام بہت بلند تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اذیت دی. مسلمانوں سے تو کہنا ہے کہ موسیٰ کی قوم یہود کی طرح سے، جس طرح سے انہوں نے اپنے نبی کو، موسیٰ کو ستایا اور پریشان کیا، تنگ کیا، تم ویسے نہ بنو. موسیٰ کو کیا کیا؟ دیکھیے سورہ صف میں آیت نمبر 5 میں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے لوگوں، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے جانب رسول ہوں. لیکن قوم نے بات نہیں سنی، اور پھر ہوا کیا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب قوم کے لوگوں نے کجی اختیار کی، اصلاح پر آمادہ نہیں ہوئے، تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے. اسی کجی کا نتیجہ تھا کہ بعد میں حضرت عیسیٰ بھی آئے تو ان کو بھی نہیں مانا ان لوگوں نے. تو یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی جانتے بوجھتے کجی اختیار کرتا ہے اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دلوں میں کجی پیدا کر دیتا ہے. دل جب کج ہو جاتے ہیں تو ان کی اصلاح نہیں ہوتی، پھر ہدایت نہیں ملتی. وہاں بھی دیکھیے آپ، سورہ صف میں یا ہے نا، یا آیت آئی، اس قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی. وہاں سیاق کلام کیا ہے؟ سیاق کلام وہاں بھی وہی ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اس کے اوپر یہی ہے کہ بہت ہی ناپسندیدہ، ناگوار بات ہے کہ تم کہو وہ جو کرو نہیں. یہاں پر ایک تو الفاظ کا ایک عام مطلب ہوتا ہے، لیکن ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص سیاق میں جب الفاظ آتے ہیں تو اس کا خاص مطلب بھی ہوتا ہے. یہاں اگلی آیت کو بھی سامنے رکھ لیں، بلا شبہ اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں. ہے نا؟ اس کو ملائیے اور پورا اس کو کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کو کی نصرت کے لیے اور اس کے گویا اس کو عام کرنے کے لیے، رسول کا ساتھ دینے کے لیے، اس کے اس کی اقامت کے لیے، اس کے اظہار کے لیے
جو ہے گویا اگر اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیا جائے تو یہ گویا بہت ہی وہ ہے، کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کا مطلب یہ ہے، مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہت بڑھ چڑھ کر کرتے تھے کہ گویا کہ ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم اپنا ہنر دکھائیں، اور اس وقت کہا جاتا تھا کفو ہے جی، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، لیکن تمہارا وہ تھا کہ نہیں، لڑنے کی اجازت دی جائے، لیکن جب لڑنے کا وقت آیا، اس کا حکم آ گیا تو گھر میں بیٹھ رہے، کچھ نہیں، بہانے بنائے، بہانے تراشے، جنگ وحد وغیرہ کے سیاق میں اس کو دیکھیے۔ اسی طرح سے یہ سورہ جو سورہ احزاب ہے، اس سورہ کا بھی سیاق آپ دیکھ لیجئے، اس سورہ میں بھی جنگ کی بات ہے، غزوہ خندق پہ گویا کہ وہ ہوا ہے، اور اس غزوہ خندق میں منافقین کی کیا کیا شرارتیں سامنے آئی ہیں، پیچھے ہم لوگ پڑھ آئے ہیں، یہاں بھی وہی بات ہے، پورا سیاق دیکھیں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہاری ہے، تمہیں ملے گی، پیچھ نہ پھیرنا، ورنہ ناکام ہوگے، خاسر ہوگے۔ آگے اور بھی تفصیلات ہیں، آخر میں یہ ہے بھائی وہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو نہیں جانے کے یہاں تاکہ وہ خود نکل جائیں۔ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، اذهب انت وربك فقاتلا، اور جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھتے، انہا ہونا قاعدون۔ تو یہ سب وہ دیکھ چکے کہ حضرت موسیٰ ان کی قومی زندگی میں ان سے بڑا کوئی محسن نہیں ان کا، حضرت موسیٰ نے کس طریقے سے ان کو غلامی سے آزادی دلائی، کس طریقے سے کیسے کیسے معجزات ہوئے، کس طرح سمندر نے راستہ دیا، ایسے محسن شخص کے سلسلے میں جس قدم قدم پر اس کے معجزات دیکھتے رہے، اور ان کا رویہ یہ رہا۔ یہ بہت موٹی موٹی مناسبتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں، کچھ بھی ہوتا فوراً حضرت موسیٰ کا وہ لیتے کہ یہ کیا، میں نے قرآن کی کئی جگہوں کی آیتیں وہ نوٹ، آراف 129 میں بھی ہے کہ جب مصیبت سے حضرت موسیٰ گئے ہیں وہاں پر رسول بن کر مصر میں، تو فرعون نے نئے سرے سے سخت پالیسی شروع کر دی تھی، حضرت موسیٰ نے سمجھایا ہے، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین، لیکن موسیٰ سے شکایت، قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں کا شکار رہے، آنے کے بعد بھی، گویا شکایت شکوہ کوئی فائدہ تو نہیں ہم کو پہنچا، مصیبتیں ہماری مزید بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ دشمن کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، تمہیں گویا زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ اسی طرح سے اور بھی یہ ہے کہ صحرائے سینا میں
بلکہ اس کے پہلے جب نکلے ہیں مصر سے اور پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی ہے، تو ایک دم بالکل گھبرا گئے اور کہتے ہیں کہ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑ لیے گئے۔ توریت میں اس کی مزید وضاحت، ارے مصر میں ہمارے لیے جگہ نہیں تھی، یہاں تو ہمیں لے آیا، گاجر مولی اس طرح سے ہمیں کٹوا دے گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدی، میرے ساتھ میرا بھائی، ممکن نہیں کہ ہم پکڑے جائیں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو یہ سورہ شعراء میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اور دوسری جگہوں پڑھا آپ نے کہ صحرائے سینا میں جب وہ پار گئے ہیں توریت لینے کے لیے، احکام اشرا الواح اشرا، تو کس طریقے سے ان لوگوں نے بشر کو معبود بنا لیا اور کہا سمجھانے کے باوجود نہیں نہیں ہم تو یہیں رہیں گے۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے ہم سے اسی بشر پر دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے۔ اور مصر میں اللہ تعالیٰ پانی کی پریشانی تھی، حضرت موسیٰ نے چشمہ جاری کر دیا پتھر پر عصا مار کر، من سلوا کا نزول ہوا، بادل سایہ کیے رہا، لیکن ایسے نہ لوگ تھے یہ، کہتے ہیں لنصبر علی طعام واحد، وہی کیا بھائی، من سلوا خالی ایک ہی کھانا روز کھائیں گے؟ لنصبر علی طعام واحد، ہم کو لہسن پیاز، ہاں اس طرح کی چیزیں یاد آ رہی ہیں، ہم کو وہ چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ کس کس طریقے سے یہ اپنے رسول کی نافرمانی کر رہے تھے اور انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اور اسی کی تفصیلات توریت میں ہے، حضرت موسیٰ نے کس طرح سے ماتم کیا ہے ان لوگوں کی نالائقیوں پر۔ اس کے علاوہ سورہ قصص میں آپ نے قارون کا قصہ پڑھا ہے نا؟ قارون اصلاً حضرت موسیٰ کا شہزاد بھائی تھا، حضرت موسیٰ سے خاص قدر رکھتا تھا کہ حضرت موسیٰ ہی کی کیوں چلے، اور اس نے اپنی ایک پارٹی بنا لی تھی، اور پھر اس نے اس کے بارے میں تورات وغیرہ میں آتا ہے، اب حضرت موسیٰ پر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی برات ظاہر کر دی۔ یا یہ کہ ان سبوں نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو مروا دیا، توریت کی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو دکھا دیا صاف تو مروائے نہیں گئے ہیں وہ۔ تو اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں وہ کرتے تھے اپنے رسول کے سلسلے میں، یہ کہا کہ تم لوگ ایسا نہ کرو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیے کیا ہے ان کی حرکتیں، آپ نے پیچھے دیکھا جنگ غزوہ احزاب کے تعلق سے، پھر اسی میں آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب سے شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زید تو بیٹا نہیں تھے، لیکن باتیں کس طرح بنائی گئی کہ اپنی بہو سے گویا شادی رچا لی، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر مال کی تقسیم کی حضور نے تو کہا کہ بھائی اس میں گویا اللہ کی رضا ملحوظ نہیں رکھی گئی۔ یہ اس طرح کے رسول پر
یہ سب باتیں کرنے والے وہی لوگ تھے. تو اس طرح رسول کے ساتھ وہ حرکتیں نہ کرو جو یہود نے کی ہیں موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ کو بری ثابت کر دیا ہر تہمت سے، ہر بات سے جو گویا کہ ان کے خلاف جا سکتی تھی، ان کو بدنام کیا جا سکتا تھا، ان کی برات ثابت کر دی. اللہ کے نزدیک بہت ذی رتبہ تھے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالواسطہ طریقے سے بشارت ہے کہ اگر یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالی رسول کو باعزت طریقے سے یعنی اس فریضے سے عہدہ برا کرے گا، اور رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ اپنا انجام خود دیکھیں گے. جیسے موسیٰ کی مخالفت کرنے والے لوگوں نے اپنا انجام دیکھا. کیا دیکھا؟ قارون دھسا دیا گیا. جن لوگوں نے بت تراشی کی تھی اور ساتھ دیا تھا ان سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. مسلمانوں سے منافقین کی طرف خاص رخ ہے، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. رسول کا کچھ بگڑے گا نہیں، تم اپنا بگاڑو گے. رسول کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے وہ کرے گا. یہ ہے سیدھا سادہ مطلب اس آیت کا، کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی روش بدلو. اس آیت کی تفسیر بخاری میں آئی ہے. وقت ہے؟ ہاں. اس آیت کی تفسیر بخاری میں ایک روایت آئی ہے، اس کو بھی شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سن لیجئے نہیں پڑھا ہے تو. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیادار تھے، بہت شرمیلے تھے، اپنا جسم لوگوں کے سامنے کھولتے نہیں تھے، ہے نا. اور اس زمانے میں لوگ بنی اسرائیل وغیرہ یہ سب گویا کہ اس معاملے میں، پردے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے کھل جاتے تھے. تو حافظوں نے یہ بات بنائی کہ موسیٰ جتنا چھپ کر رہتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے اندر ضرور کوئی خرابی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے. اس میں حدیث میں، روایت میں اس کی وضاحت ہے کیا کیا کس طرح کا ہے. یہ اس طرح کی بات بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں، کوئی دوسرا نہیں تھا، اکیلے پتھر پر اپنا کپڑا اتار کر نہا رہے تھے. پتھر اچانک چلنے لگا، کپڑا لیے ہوئے اور بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے اپنے عصا لیے ہوئے دوڑے، کہتے ہوئے صوبی حجر، صوبی حجر، پتھر پتھر، میرا کپڑا میرا کپڑا. پتھر چلتا رہا، بھاگتا رہا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں پتھر جا کر رکا، اور لوگوں نے حضرت موسیٰ کو ننگی حالت میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ اندرونی اعتبار سے بھی بہت ہی خوبصورت ہے. یہ ہے روایت. کوئی شاید کا اس طرح سے تم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے.
یہ آیت آپ نے سن لی اور اس پر غور کیجیے. کہتے ہیں کہ تو معجزہ ہے. جی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے. معجزہ. پتھر جا سکتا ہے، پتھر چل سکتا ہے، سب کچھ صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل اتنے وہ وہ تھے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو تنبیہ کی جائے، ان کو شرم و حیا اور اپنے اعضاء کو جو ستر ہے اس کو چھپانے کی نصیحت کی جائے. اس کے بجائے اپنے نبی کو ہی ان کے سامنے ننگا کر کے پیش کر دیا. میں گویا کہ اس روایت کو کچھ کہتا نہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا تعلق علم حدیث سے ہے نا. کم از کم محل نظر لگتی ہے. واللہ عالم. میں نے جو توجیہ کی ہے، وضاحت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جو بعض روایات جو آتی ہیں کہ تقسیم غنائم کے سلسلے میں، یا حضرت زینب کے تعلق سے خود قرآن میں جس طرح کے اشارے ہیں اور جس طرح کی باتیں ہیں منافقین کے تعلق سے، تو اس کی روشنی میں نے اس آیت کی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ عرض کرنا ہو. مجھے سلمان صاحب، شبیر صاحب، شریفہ صاحب، شاہدہ وسیم، تبسم، ام تقدیس، خوبی، عرفان، فاطمہ، زہرا، فرحہ، تنویر، غزالہ، بشرا، فردوس، عائشہ، الماس، غلام مرتضی. مجھے اس شگوفہ صاحبہ نے بنگلور کے سلسلے میں کچھ پوچھا تھا، تو وہاں تو عائشہ ہے نا، عائشہ سے بات ڈائریکٹ بات کریں. پتہ چل جائے گا. کسی رینٹ پر کسی مکان کے لیے اسی گروپ میں دیکھا تھا میں نے. اس آیت پر کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. دیکھیے ایک بات بالکل ذہن میں رکھیے کہ نہ تانا سعادتنا و کبرانا فضلون السبیلا. خالی اس وجہ سے کہ کوئی پڑھانے والا کچھ بات کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں ماننی. اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، سمع و بصر و فؤاد کو. اور اس معاملے میں کوئی کسی کا وہ نہیں ہے. یہاں تو سعادتنا و کبرانا ہے. بہت سے لوگ اپنے علماء کو اپنے اپنی مخصوص جو ان کی جمعیت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، ان لوگوں کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. اور اہمیت دینی چاہیے لیکن اس کو آنکھ بند کر کے نہیں.
یہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، ہے نا، اور بس میں یہ چاہتا ہوں اس پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاص طور سے جو لوگ قرآن اور عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، متعدد آدمی ہیں اس میں، متعدد افراد ہیں، ان کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق ہے، قرآن عربی وغیرہ، تو ایسے لوگوں کو کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، یہی نہیں اور بھی دوسری جگہوں پر۔ بشر ہیں، بشر تو نہیں ہے، مجھے وہ کر رہے ہیں کیا آج؟ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی آئے. بھائی آج جو ہے ہمارے دوست، کہہ لیجیے تابش مہدی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سب لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اچھے شاعر تھے، اور تحریک اسلامی سے پرانا تعلق تھا ان کی۔ ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جہاں بھی رہے، انہوں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کو اہمیت دی، اور لوگوں کو اس کا گزیدہ بنایا، شوق دلایا، اور بہت سے لوگوں نے ان سے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھا۔ جامع الفلاح میں بھی رہے ہیں یہ، وہاں مدرسے میں جس زمانے میں تھے تو ایک عام فضا سی تھی، بہت سارے گروپ بن گئے تھے جو ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، بہت، یعنی اس معاملے میں بہت خوشگوار وہ منظر تھا کہ اس سے الگ ہے کہ وہاں بلدیا گنج قصبے میں بھی انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا، مرکز میں بھی وہ وہاں کے جو مرکز کے لوگ ہیں، وہاں مرکزی ذمہ دار، اب آج کل نہیں، پہلے ان کو انہوں نے تربیت سکھائی ہے۔ ہمارے ساتھ وہ عیسائیوں میں تھے، اور ایک خاص بات یہ ان کی کہ طلبا کے لیے وہ بہت ہی رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، بہت زیادہ طلبا کا مطلب یہ تو خیال رکھتے تھے جس میں کہ کبھی کبھی وہ طلبا کی حمایت میں کچھ آگے بڑھ جاتے تھے، سب خوبیاں تھیں ان کی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جو بشری کمزوریاں ہیں ان کو معاف کرے، جنت میں جگہ دے، اور پسماندگان کو صبر دے، ان کی کفالت کرے۔ کل کون پڑھے گا؟ چلیے مجھے بھی ختم کریں اگر کوئی نہیں پڑھنے والا۔ ہم پڑھ لیں گے. عائشہ ٹھیک ہے، عائشہ پڑھیں گے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ. انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ اللہ.